تو بہت کم ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو اس تجارت کے معاملے میں شریعت کے ساتھ یا شریعت کے اصول لے کے چلتے ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار حلال ہے، جیسے کریں گے ویسے. وہ تو اسلام نہیں چاہتا. اسلام نے اس میں بھی بہت ساری پابندیاں رکھی ہے کاروبار میں. امانت دار تاجر جو ہے وہ کل قیامت میں صالحین یا شہداء کے ساتھ ہوگا. مال کے بارے میں 2 سوال پوچھے جائیں گے. این اخذت وکیف انفقت، آپ نے کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. اس اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاجر کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے. اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کسی کے پاس بہت سارا باغ بھی ہوگا یا کھیتی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ تھوڑی سی غلطی بھی، یہ حرام بن جائے گا اس کے لیے. کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سہولیت رکھی ہے کہ آپ اس اپنی جو پیداوار نکل رہی ہے زمین سے، تو اس اعتبار سے آپ ایڈوانس میں کچھ پیسہ لے کر اس کی کمائی وغیرہ ہے وہ اس پہ لگا لیں. حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتکلم یوم القیامہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چونکہ آج ہم پھر آپ کے ساتھ ایک نئے داعی کے ساتھ، میری مراد ہے محترم فضیلت الشیخ عبداللطیف المدنی حفظہ اللہ. آج ہم ان کے ساتھ بزنس میں ایگریمنٹ لے لیں یا بیع السلم کہہ لیں، اس بارے میں گفت و شنید کریں گے شیخ کے ساتھ. کہ کیونکہ بیع جو ہے ہر انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا پالا پڑتا ہے، تو پہلے میں اپنے شیخ کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. مرحبا. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ صاحب آج کل؟ بہت اچھا الحمدللہ. کیسا چل رہا ہے آج؟ تو ادارے میں ہوتے بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. چلو اللہ کا شکر. شیخ صاحب، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کشمیر کے حالات سے ہم سب واقف ہیں. یہاں کوئی چھوٹا بچہ لے لے یا بڑے سے بڑا کوئی بزنس مین لے لے، تو جب ہم شریعت کے حساب سے، اسلام کی نظر سے اس خرید و فروخت کے جو اصول ہیں ان کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، تو بہت کم ہمیں ایسے افراد ملتے ہیں جو اس تجارت کے معاملے میں شریعت کے ساتھ یا شریعت کے اصول لے کے چلتے ہوں. تو تھوڑا آپ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ہم اس ماحول میں ہیں، آج کل کے ان حالات میں ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اس بزنس میں کیا کیا چیز دیکھنی پڑتی ہے، تب جا کے ہم بزنس کرنا سٹارٹ کریں، یا شریعت کی روح سے ہم یہ کہیں کہ ہم بزنس کرنے کے قابل ہیں. الحمدللہ، صلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اصل میں جہاں اللہ نے نماز کے بارے میں احکام جاری کیے ہیں، یا توحید کے بارے میں، یا باقی احکامات جو ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجارت کے بارے میں احکام نازل فرمائے ہیں. لیکن حالات جو ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں یا باقی درسگاہ میں جو بچے پڑھتے ہیں، تو ان میں نماز کے بارے میں بہت سکھاتے ہیں، عقیدے کے بارے میں بہت سکھاتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں نا، اس میں تجارت ہے، اس میں نکاح ہے، اس میں طلاق ہے، بہت سارے معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ واسطے ہوتے ہیں، یہ بہت کم اس کے متعلق جانکاری دیتے ہیں. اس لیے نتیجتاً نکلے کہ بہت کم اس کے متعلق معلومات رکھتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار حلال ہے، جیسے کریں گے ویسے. وہ تو اسلام نہیں چاہتا. اسلام نے اس میں بھی بہت ساری پابندیاں رکھی ہے کاروبار میں. جیسے کہ گھر اگر کوئی ہوگا جس میں پتہ نہیں کہ فائدہ ہے نقصان ہے، وہ تو حرام ہے وہ سودا. اس لیے تجارت میں بھی اللہ نے بہت ساری، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فرمان جاری فرمائے ہیں، ان کی طرف ہمیں دھیان دینی ہے. جیسے کہ شریعت جو ہے نا 4 چیزوں پر مشتمل ہے. ایک عقیدہ ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، اور اخلاقیات ہے. عقیدہ کے بارے میں الحمدللہ بہت سارا پڑھاتے ہیں، مدارسوں میں بھی اور درسگاہ میں بھی پڑھاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، اور بڑی کتابیں بھی بڑے مدارس میں پڑھاتے ہیں. لیکن نماز کے بارے میں گھر والے بھی تربیت دیتے ہیں. اخلاق تو مثال وہ تو انسان طبیعت پر ڈپینڈ ہے. وہ تو یہاں کی کچھ اخلاق ممکن عرب سے الگ ہوں گے، لیکن اخلاق اچھا ہی مانا جائے گا. اب جو تیسرا چیز ہے جو معاملات ہے، اس پر بہت کم دھیان دیتے ہیں لوگ. یعنی جو معاملات میں آپ کے کہنے کے مطابق بیع جو ہے وہ بھی معاملات میں، کیونکہ بیع کی بہت سی اقسام ہیں. تو آج میرے خیال میں یہاں جو کشمیر میں اکثر یہاں 2 طبقہ ہے. ایک طبقہ جس کو ہم باغبان کہہ لیں یا کسان کہہ لیں، دوسرا طبقہ جو ہے وہ یعنی ان کے پاس پیسہ ہے، یا ان کو ہم تاجر کہہ لیں یا بزنس مین کہہ لیں. تو کیونکہ حالات ایسے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت اسلامیہ جو ہے اس نے بھی لوگوں کا خیال رکھا ہے. یعنی اس اعتبار سے آپ یہ کہہ لیں کہ
ایک بیع السلم ہم لیتے ہیں آج. بیع السلم کا معنی یہ ہے کہ پیسہ جو ہے وہ ایڈوانس میں دیا جائے، چاہے وہ باغ والا ہے، چاہے وہ کوئی کھیتی والا ہے، تو اس کو ہم ایڈوانس میں پیسے دے دیں اور ایک مدت متعین کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، اس ٹائم پر وہ اس کے بدلے میں یا اس کے عوض میں فلاں چیز دے گا. تو اس میں تھوڑے مغالطات ہیں یہاں، کیونکہ یہاں ہمارے کشمیر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک باغ لینے والا آ گیا، اس نے باغ کو نظر ڈالی، درخت گن لیے، اس کے بعد ایسے ہی گول میں ٹھیکہ لگا دیا، 2 لاکھ دوں گا، 3 لاکھ دوں گا. تو یہ طریقہ اور بیع السلم کے طریقے میں تھوڑا آپ اس میں کیا فرق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو حدیث آیا ہے نہا عن المزانبہ، وہ ایسا سودا ہے کہ اگر ہم باغ میں جائیں گے اس میں خالی درخت ہوں گے یا ان میں چھوٹے پھول نکل آئے ہیں تو اس وقت کہیں گے چلو ان باغ میں لوں گا، وہ تو حرام ہے. لیکن اب دنیا میں جو بیلنس ہونی چاہیے، اسلام میں بھی ہم نے بیلنس رکھی ہے. جیسے کہ کسی کے پاس بڑا باغ ہے، کسی کے پاس بڑی کھیت ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، وہ کیسے باغبانی کرے گا، وہ کیسے کھیت کمائے گا؟ اس کے لیے لازمی ہے کسی سے پیسے لینا. تو اس میں جو بیع السلم میں جواز رکھتا ہے اسلام میں کہ اگر کوئی کہے گا چلو 2 لاکھ دے دو مجھے یا 1 لاکھ دے دو، جب ہمارے میوے تیار ہوں گے یا فصل تیار ہوگا اس وقت ہم ریٹ کے حساب سے اس میں آپ کو یہ دیں گے، وہ تو جائز ہے. ہاں اب تھوڑا بہت سہولت اگر ڈھونڈنے کی سہولت کے اعتبار سے وہ کیا کہ اس وقت اگر مارکیٹ میں ریٹ ہوگی مثال 200 روپے ایک پیٹی یا 200 روپے ایک بوہری، تو اس میں ہم 10 روپے کم دیں گے کیونکہ وہ پہلے اس کو پیسے دیتے، سہولت ہونی چاہیے. جو شرط و شرائط ہیں، کیونکہ بیع السلم کا جو طریقہ ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں لوگ جو تھے بیع السلم کر رہے تھے اس وقت، یعنی اس میں یہودی تھے وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا، مگر کچھ تبدیلی کی. ان میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ یہ وزن کے حساب سے کریں، یعنی یہ اس طریقے سے ہوگا بیع السلم کہ یہ مقدار معلوم ہوگی اور ٹائم بھی معلوم ہوگا اور جگہ بھی معلوم ہوگی. یعنی ایک باغبان ہے، وہ کسی پیسے والے کے پاس جاتا ہے، اسے 2 لاکھ روپے اٹھاتا ہے، تو 2 لاکھ کے عوض میں یہ کہتا ہے کہ میرا سیب کا باغ ہے، اور سیب کے باغ جب تیار ہو جائیں گے تو یہ اس پر اتفاق کر لے کہ جتنی بھی باغ کی پیٹیاں میری نکل رہی ہیں تو 2 لاکھ کی میں آپ کو وہ پیٹیاں دے دوں گا، چاہے وہ مجھ سے زیادہ نکلے، اگر کم نکلی اس کے عوض میں بھی میں آپ کو باقی پیسہ دے دوں گا. مگر اس میں جو شرط رکھی ہے وہ شرط یہ ہے کہ یہ معلوم ہو، وزن اس کا معلوم ہو، کیونکہ یہاں اکثر ایسا رہتا ہے کہ اندازے کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اندازہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ایک انسان سوچتا ہے کہ چلو جی ہم نے پیسے 2 لاکھ دے دیے اور 8 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد یہ مجھے میوہ دے گا اور اس کی بھی وہ ریٹ دے گا وہی جو مارکیٹ کی ریٹ ہے، تو یہ پیسہ دینے والا جو ہے اس کو کیا فائدہ آئے گا؟ تو اس میں آپس میں اگر اتفاق ہو جائے، یہ شرط رکھ لے کہ جس وقت اگر ہمارے پاس کوئی سیب کی قسم جو ہے اس ٹائم مارکیٹ کی ریٹ وہ اگر 600 پیٹی چل رہی ہے تو ان دو میں آپس میں اتفاق ہو جائے کہ 50 روپے کم یا 100 روپیہ کم، جس پر یہ اتفاق، کیونکہ شرط جو ہے جو شرط رکھی جائے اس کو پورا کرنا اسلام کہتا ہے، تو وہ اس شرائط پہ اگر وہ راضی ہو جائیں تو یہ بیع السلم میں جائز ہے. تو بعض علماء جو ہیں اس کو ناجائز بھی کہتے ہیں، تو آپ یعنی کس اعتبار سے وہ اس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں؟ وہ تو وہی نہی مزانبہ کے بارے میں وہ اس میں غرض سمجھتے ہیں وہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے تھوڑا بہت یا سنا بھی ہے علماؤں سے کہ کچھ نہ کچھ سہولت دینی چاہیے ان کو، ورنہ کیا فائدہ اس کو کسی کو 2 لاکھ دیں گے یا کسی کو 5 لاکھ دیں گے. ہاں اگر وہ آپس میں شرائط رکھیں گے یا کچھ اصول رکھیں گے ٹھیک ہے. اگر مارکیٹ میں اس وقت 600 روپے پیٹی ہوں گے، آپ کو 540 560 یا 550 دیں گے، ہاں جس پر ان کا اتفاق ہو جائے. کیونکہ بعض علماء جو ہیں اس کو بیع السلم ہی کو وہ ناجائز قرار دیتے ہیں، تو مگر اس میں شیخ ابن قیم رحم اللہ جو ہے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ بیع جو ہے یہ غرر میں نہیں آتی ہے، کیونکہ بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ معدوم چیز آپ بیچ رہے ہیں، یعنی معدوم کا مطلب ہے جو چیز ہی نہیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ کسی کے پاس گائے ہے اور گائے کے پیٹ میں بچڑا ہے یا بچڑی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو یہ گائے کے پیٹ میں جو ہے مجھے بیچ دو، وہ کہتا ہے چلو جی 10,000 دے دو، جب پیٹ سے باہر نکلے گا تو وہ آپ کا.
کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ اسی کو لے کر، اسی حدیث کو لے کر بیع السلم سے بھی منع کرتے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ جب آپ صفات بیان کریں گے، یعنی میرا سیب کا باغ ہے، سیب کی اتنی پیٹیاں جو ہیں، جو ریٹ ہوگی اس حساب سے میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا، تو میرے خیال میں اور شیخ ابن قیم نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے کہ یہ معدوم چیز نہیں ہے، کیونکہ صفات اس میں معلوم ہے. جب صفات معلوم ہے تو یہ بیع السلم ہے، اور جب صفات معلوم نہ ہوں گی، بغیر کسی صفات کے انسان سودا کر رہا ہے، جیسے آج کل اکثر ہمارے کشمیر میں ہوتا ہے، وہ غرض میں کرتے ہیں نا سودا، وہ غرر ہے، اور اس غرر سے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر. لیکن جیسے ہم مثال، جیسے کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں اس کی مچھلیاں ہیں، وہ کہیں گے اس میں 10 کوئنٹل مچھلی، لیکن ابھی پتہ نہیں اس نے وزن کیا ہے، نہ اس کے اوصاف پتہ ہے کتنے بڑے ہیں، سودا ہم کریں گے باہر، وہ غرر ہے، اس میں وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اس میں تو صفات ظاہر ہے نا، اس میں واجہ بھی بولیں کہ اگر مارکیٹ میں اے ریٹ ہوگی، اسی وقت وہ بولیں گے ہم 10 روپے کم دیں گے، 50 روپے کم دیں گے، وہ تو اوصاف ظاہر ہوں گے، تو اس میں شریعت منع نہیں کرتا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع السلم جو ہے اس کو صفات کے ساتھ، اور یعنی اس کا ٹائم معلوم ہے، اس کا وزن بھی معلوم ہے، تو اس اعتبار سے ہم تو ایک دوسرا یہاں تجارت ہوتا ہے اخروٹ کا. اخروٹ کی تجارت میں بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ غرر ہی ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ 2 3 سال تک بھی وہ اخروٹ کے درخت بیچ دیتے ہیں. اگر 2 سال یا 3 سال کے لیے بھی میرے خیال میں بیچا جائے، اگر بیع السلم کا طریقہ اختیار کیا جائے تو جائز ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس 10 اخروٹ کے درخت ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ سال میں 10 بوریاں یا 20 بوریاں نکلتی ہیں، یا ہم کوئنٹل کے حساب سے لے لیں، تو وہ 3 4 سال میں اگر وہ ایک ہی ساتھ میں پیسہ لے رہے تو اس کے 3 4 سال میں وہ، جیسے کسی آدمی کے پاس بڑا اخروٹ کا باغ ہوگا، اس کو حج کی چاہت ہے، لیکن اس کے پاس وسائل پیسے نہیں ہیں، وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس باغ ہے 3 سال کے لیے لو آپ، لیکن ہم وزن کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے، ریٹ کے حساب سے جو مارکیٹ میں دیں گے، 4 سال میں بھی اس کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں تو بہت بڑا حج ہے، وہ حج کے لیے جا سکتا ہے یا کوئی اور کام کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں. یعنی کہنے کا مطلب اگر 2 سال 3 سال تک بھی آپ اپنا باغ دے دیں، مگر اس میں یہ شرط ہو کہ معلوم ہو اس میں یعنی کتنی اخروٹ کی بوریاں دینی ہے، ریٹ کیا ہے، کس حساب سے دیں گے تو ٹھیک ہے. یہ ایک مسئلہ اور ہے. مسئلہ یوں ہے کہ اس میں کیونکہ یہاں مجلس ہے، بیع کی مجلس لگ گئی، یعنی 2 آدمی جو ہیں وہ آپس میں بیع کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں. کیونکہ بیع السلم میں بعض علماء جو ہیں یہ شرط رکھتے ہیں کہ جس قیمت پر آپ متفق ہو رہے ہیں وہ قیمت جو ہے بیک وقت ایک ہی مجلس میں اس کو ادا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجلس سے کیا مراد ہے؟ مجلس سے مثال جہاں وعدہ پیمان ہوگا، ایگریمنٹ ہوگا، وہی مجلس میں تصور ہوگی. تو وہ جو آدمی ہے اس کے پاس پیسے ہونی چاہیے، ورنہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسعود کے یدن بید، تو اسی وقت اس کو پیسے ساتھ ہونی چاہیے، دینا چاہیے. پھر اب شروط ورود لکھیں گے تو ٹھیک رہے گا وہ انشاءاللہ. یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھنے سے، کیونکہ بیع السلم کا یہ تصور ہے کہ بیع السلم میں ایڈوانس میں پیسے دینے ہیں، کیونکہ جمہور اس پہ متفق ہیں کہ ایڈوانس میں اگر اس نے پیسے دیے تو بیع السلم ہے. اگر اس نے اس میں لیٹ کر لی یا وہ مجلس ختم ہو گئی تو پھر وہ بیع السلم نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یعنی 2 3 دن کا اگر فرق رہ جائے تو بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ مجلس جس میں وہ آدمی بات کر رہا ہے، وہ فون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آج، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آج، تو فون کے ذریعے سے وہ اس کو بھی ہم مجلس ہی کہیں گے. اگر وہ فون کے ذریعے سے بھی پیسے بھیج سکتا ہے تو یہ ہم ایک مجلس ہی تصور کریں گے. تو اس اعتبار سے، کیونکہ اس بیع السلم میں، کیونکہ اکثر لوگ ہم یہ سلم کا معنی، کیونکہ بعض علماء اس کو سلف بھی کہتے ہیں، سلف، اور امام بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے اس پہ. تو بیع السلم یا بیع السلف لے لیں آپ، کیونکہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ تھوڑا اس کو سادہ انداز میں، یعنی اپنی ہم کہیں گے اس کشمیر کے ماحول کے اعتبار سے اس کو تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ بیع السلم ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے اس کو کرنا چاہیے. بیع السلم جو ہے نا، مثال یہ تو ہم نے پتہ کہ کشمیر جو ہے نا یہ زرخیز ہے، یہاں تو سیب کے باغات اور جو دان کے اور اخروٹ بھی بہت زیادہ ہیں. لازمی ممکن ہے باغ والوں کے پاس نقدی پیسے نہیں ہوتے، تو لیکن بزنس مین بھی یہاں
جہاں بزنس بھی عروج پر ہے ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں. بھائی سلم سے مراد ہے کہ اگر سہولیت کے لیے کہ وہ کوئی کہے گا اس کے پاس 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ، وہ کوئی باغ والا جائے گا اس کے پاس، چلو آپ مجھے پیسے دے دو 3 سال یا 1 سال میں ہی، ممکن اس کے پاس بڑا باغ ہے تو آپ پیسے دے دو، لیکن مقدار کے اعتبار سے اوصاف ظاہر کرے گا اور بہرحال شروط رکھیں گے، لیکن آپ مجھے 4 لاکھ دے دو اس وقت. لیکن سلم سے مراد ایک ہی مجلس میں احسان ہے. ہاں اگر آپ تو آج انٹرنیٹ زمانہ یا ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس سے کہا ٹھیک ہے موبائل پر بات ہوئی، لیکن پھر پیسے آدھے گھنٹے کے بعد ٹرانسفر ہوئے یا 1 دن بھی لگ سکتا ہے کوئی، کیونکہ نیٹ کبھی بیکار ہوتا ہے یا تو ممکن سسٹم بھی کبھی فیل ہوتا ہے. تو اگر تھوڑا بسیط وقت اس میں جائے گا 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1 دن تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان ہے اسی وقت پیسے ادا کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہم کہیں گے اسلام جو ہے، اسلام ہر شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ انسان کی جو سہولیات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے کیا ہے. آپ اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں. یعنی بیع السلم جو ہے، حکمت یہ ہے کہ کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں ہم یہاں کھاد استعمال کرتے ہیں، باغبان جو ہیں وہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو اکثر کسان ہمارے بھائی ہیں، کسان بھائیوں کے پاس پیسہ نقد میں بہت کم رہتا ہے، اور وقتی طور کبھی وہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ اپنے باغ کی دوائی کے لیے پیسے ان کے پاس مہیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کا باغ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. تو اسلام کی یہ مہربانی ہے ہم پہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک سہولیت رکھی ہے کہ آپ اس اپنی جو پیداوار نکل رہی ہے زمین سے، چاہے وہ باغبان کی شکل میں ہے یا سبزی وغیرہ کی شکل میں ہے، تو اس اعتبار سے آپ ایڈوانس میں کچھ پیسہ لے کر اس کی کمائی وغیرہ ہے وہ اس پہ لگا لیں، زراعت جو ہے وہ فائدہ مند رہے. تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اکثر جو ہمارے ہاں جس طریقے سے باغبان یا باغ والے سیب بیچتے ہیں، سیب کے درختوں کو، یا اخروٹ والے، تو اس میں کون سی چیز جو ہے لگ رہی ہے کہ دونوں کا نقصان ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ جو بیع السلم کے ہٹ کے سودا کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں میرے پاس باغ ہے، دوسرا آدمی آیا وہ اس کو باغ لینا ہے، تو میں مارچ کے مہینے میں ہی یا جب پھلائی نکلتی ہے اسی مہینے وہ آ کے باغ کو دیکھتا ہے اور اس پہ طے ہو جاتا ہے کہ 1 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا. اب اس شریعت میں اس خرید و فروخت کو کیوں غرر قرار دیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ غرر اس وقت ہے کہ اگر کوئی مثال باغ جو سیب کے باغ میں اس میں چھوٹے چھوٹے پھول آئے ہیں، کوئی آئے گا تو بہت سارے پھول ہے درختوں پر، وہ اس کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے میوہ آ جائے گا، وہ اس کو 4 لاکھ میں بیچ دے گا، 4 لاکھ، لیکن بیع السلم سے ہٹ کر. لیکن کیا اللہ کی تقدیر میں ہوتا ہے جو مثال طور پر آفت آ جائے کچھ، یا بیماری لگ جائے کہ پھلائی گر جائے گی، یہ جو پھول ہے نا گر جائیں گے، مال نہیں نکلے تو اس کو بہت سارا نقصان ہو جائے گا. اب دوسری سائڈ میں اگر اللہ نے برکت دکھائی باغ والے کو، لیکن اس نے پہلے ہی تو رقم لیا ہے، اب اس کو مثال 4 لاکھ کے بلے 10 لاکھ کا میوہ نکل، اس کو تو نقصان ہے. لہٰذا اسی لیے اس میں غرر ہے، اسلام نے حرام قرار. شریعت دونوں سائڈ سے دیکھ رہی ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں، یعنی جس نے باغ کو خریدا شریعت اس کا بھی نقصان نہیں چاہتی ہے، اور جو باغ بیچ رہا ہے شریعت اس کا بھی نقصان نہیں چاہتی. یعنی یہاں دو احتمال ہے، احتمال دونوں کا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کو ضرور نقصان ہوگا اور دونوں میں سے ایک کو ضرور حد سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب ایک انسان کو حد سے زیادہ فائدہ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے دوسرے انسان کو نقصان ہی ہونا ہے. تو اس اعتبار سے یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے ہمارے، کیونکہ یہاں اکثر یعنی ہمارے ناظرین جو ہیں وہ کیونکہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سننے والے یا دیکھنے والے، تو میں ان کو سادے الفاظ میں، یعنی اس بیع السلم کا سادے الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس باغ ہیں، آپ کے پاس اخروٹ کے درخت ہیں یا باقی کوئی بھی میوہ ہے، تو آپ کے پاس پیسہ مہیا نہیں ہے آپ کو پاس، تو آپ اگر اس آدمی کے پاس جا رہے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے یا جو اس کا کاروبار کرتا ہے، تو میری یہی نصیحت ہے کہ آپ بیع السلم کو ہی لے کر چلیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے. اور بیع السلم سادے الفاظ میں یہ ہے
کہ جس کو آپ اپنا باغ دینا چاہتے ہو آپ دے دو شوق سے، اور اس سے آپ پیسے اس شرط پہ لاؤ کہ میرے پاس جو باغ ہے اس باغ کی پیٹی کے حساب سے، جس کو ہم معلوم کہتے ہیں، تعداد کے حساب سے میں آپ کو اتنی سیب کی پیٹیاں، جتنی بھی اس وقت ریٹ ہوگی اس ریٹ سے آپ کو 50 روپیہ کم، 60 روپیہ کم، 100 روپیہ کم اس پہ وضاحت ہو جائے اور آپس میں دو ایگریمنٹ کر لیں، تو یہ جو ہے سادے الفاظ میں یعنی ایک جگہ متعین ہو جائے کہ میں آپ کا مال جو ہے فلاں دکان پہ پہنچاؤں گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی جگہ مقرر ہو جائے جہاں اس کا باغ ہے، اسی پہ وہ یعنی اس کو پیٹیاں جو ہے مکمل گن کے اور ان اوصاف کے ساتھ وہ ادا کرے۔ تو یہ ہے بیع السلم کا طریقہ۔ تو اس بیع السلم میں کیونکہ بعض دفعہ جو ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیع السلم میں دونوں میں سے کسی کا نقصان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ نقصان اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جو بھی مارکیٹ کی ریٹ ہوگی، کیونکہ مارکیٹ کی ریٹ کے حساب سے یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے میں کم دوں گا، اور وہ راضی ہو جاتا ہے دینے والا، تو کیونکہ وہ ایڈوانس میں پیسے دے رہا ہے، تو میرے خیال میں اس میں سے دونوں کا کوئی نقصان نہیں بلکہ دونوں کو فائدہ ہے، دونوں کا فائدہ ہے۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے بیع السلم میں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا بیع السلم جو ہے وہ صرف پھل یا کھیتی باڑی میں ہے، یا کوئی ایسی چیز بھی ہے جیسے کپڑا کی دکان ہے کوئی، مثال کے طور پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہاں کپڑا جو ہے ہندوستان کے یعنی کسی علاقے میں کپڑا زیادہ ہوتا ہے، وہاں زیادہ بنتا ہے کپڑا، تو ہمارے یہاں کے جو خریدار ہیں یعنی جو بزنس مین ہے تو وہ اس کو ایڈوانس میں کوئی رقم دے دیتا ہے، یعنی جس طریقے سے ہم بیع السلم کرتے ہیں ایڈوانس میں اس نے رقم دی اور اس کپڑے کا اوصاف بیان کر کے وہ کپڑا جو ہے بعد میں مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے بعد وہ کپڑا اس کے پاس پہنچتا ہے، تو کیا یہ اس طریقے سے بیع السلم میں جائز ہے؟ ہاں، جیسے اس میں کھیتی باڑی میں جائز ہے، اس میں بھی جائز ہے۔ اگر ہم پیسے یا کپڑے کے ساتھ یہ کریں گے بیع السلم، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ سیب جیسا ہوگا یا مثلا اخروٹ ہوں گے یا کھیتی باڑی، ویسے کپڑا بھی ہے کہ نا تجارت کے ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس میں اوصاف یا جو مقدار یا ٹائم واضح ہونا چاہیے، یہ غرض نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ دوسری بات، اگر ہم بیع السلم پیسے میں کریں گے، پیسے سے، روپیے سے، یا ممکن ہے کھیت ہے کسی کے پاس، شالی ہے یا چاول ہے، چاول ٹو چاول، یعنی میں کہتا ہوں آپ مجھے کوئنٹل چاول دے دو، میں 2 یا 4 مہینے کے بعد آپ کو چاول کی کوئنٹل، اس کو بیع السلم کہیں گے یا نہیں؟ اس میں اس کو قرضہ کہیں گے۔ اچھا، اس کا قرضہ کہیں گے۔ اگر ہم مثال چاول 1 کوئنٹل دیں گے، اس کو اب 2 مہینے کے بعد 1 کوئنٹل دے دو، وہ تو قرضہ ہے، اس میں ہم زیادہ یا کم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سود ہے۔ پھر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کھجور لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کے لیے، تو لیکن راستے میں وہ جاتا اس کے پاس وہ کھجور نے کم پائے گئے تھے، وہ اچھے کھجور نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ میں ایک اچھے کھجور، یہ برے کھجور ہے، یہ اچھے کھجور نہیں ہے، تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دوں گا؟ لہٰذا وہ بازار چلا گیا۔ بازار میں اس نے دکاندار سے کہا کہ میرے پاس ردی کھجور ہے، آپ مجھے اچھے دے دو، تو اس نے تھوڑے کم دیے۔ اب وہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میرے پاس یہ کھجور ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اتنے اچھے کھجور کہاں سے لائے؟ یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے اچھے مہنگے کھجور کہاں سے لائے؟ تو اس نے عرض کی میں نے اس طرح کیا، کہا او واہ ہاذا ربا، لیکن ہم جنس اگر ایک جیسے ہوں گے اس میں ہم کم زیادہ نہیں کر سکتے، وہ پھر سود ہے۔ لیکن اگر کوئی جنس کو جنس سے تبدیل کرے گا، میرے پاس چاول ہے، میں نے کہا اس کو ہے ہمسایہ کوئی ہوگا، کوئی انسان اس کے پاس چاول نہیں ہے، وہ آئے گا میرے پاس کہ مجھے 1 کوئنٹل چاول دے دو، میں 2 مہینے کے 3 میں 1 کوئنٹل آپ کو واپس کروں، وہ تو قرضہ ہے۔ بیع السلم میں وہ نہیں آیا، یعنی یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، قرضہ کسی کو دے سکتے واپس لے سکتے اتنا ہی، لیکن کم زیادہ پر نہیں لے سکتے۔ یدن بید اور یدن بھی یدن اور مثلاً بھی مثل ہونا چاہیے، وہ تو حدیث میں ہے۔ تو یہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع السلم جو ہے ایک سائڈ نقد ہو اور دوسری سائڈ جنس ہو، یعنی نقد سے مراد ہے وہ سونا بھی ہو سکتا ہے، چاندی بھی ہو سکتی ہے، یا آج کل کے ہماری کرنسی جو ہے، اس اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کو بیع السلم میں ایک سائڈ نقد رکھیں گے اور سائڈ جنس، کیونکہ اگر جنس ٹو جنس ہو گیا تو یہ قرضہ ہے،
اس کو ہم بیع السلم میں شمار نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیع السلم جو ہے یہ انسان کی سہولیت ہی کے لیے ہے۔ جب سہولیت کے لیے ہے تو تب ہی جا کے نقد ٹو جنس ہوگا، کیونکہ اگر جنس ٹو جنس کر لیں گے تو یہ پھر یعنی آپ نے جیسے کہا کہ یہ قرضہ کی ایک صورت ہے، تو اس قرضے کی صورت میں یہ طریقہ جو ہے جائز ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ بیع جو ہے یہ بھی کس میں آتا ہے، یعنی معاملات میں۔ تو بیع السلم کے شروط جو ہیں وہی شروط ہونے چاہیے جو ہماری بیع میں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بیع کر رہا ہے، اس کے لیے بالغ ہونا لازم ہے، اس کے لیے جو وہ مال ہے وہ مالک ہونا اس کے لیے لازم ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ بیع السلم میں وہی شروط ہے، الا کچھ شروط زیادہ ہیں جن میں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ان میں سے ایک شرط یہ ہو کہ یہ معلوم ہونا چاہیے، اس کے صفات معلوم ہونے چاہیے، اور اس میں جو نقد دے رہا ہے یہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے، اور اس میں جو مقرر وقت ہے وہ وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تو یہاں ایک بات اور ہے میرے خیال میں، وہ جس کو ہم گروی کہتے ہیں یا رہن۔ بعض علماء جو ہیں وہ رہن کی اجازت دیتے ہیں کس میں؟ بیع السلم میں۔ تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وہ زرہ، ہاں، جب وہ آخری حیاتی مبارک تھی اس نے اپنا زرہ ایک یہودی کو رکھا تھا، اس کے بلے سے آٹا لایا تھا نا، وہ تو جائز ہے، رہن تو جائز ہے، کیونکہ بعض بیع السلم میں رہن بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے رہن جو ہے یعنی گروی جو چیز ہے، گروی یعنی یہاں مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس باغ ہے اور یہ باغ والا جو ہے بیع السلم کرنا چاہتا ہے، اور بیع السلم میں کیونکہ جو پیسے دینے والا آدمی ہے وہ اپنے پیسے دے رہا ہے مگر اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کو اطمینان رکھنے کے لیے یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ بیع السلم میں اگر وہ مطمئن ہونے کے لیے اپنی کوئی چیز، ایسی چیز جو ہے وہ اس کو گروی رکھ لے، یعنی وہ کہے کہ یہ چیز میری جو قیمتی چیز ہے آپ یہ گروی رکھ لیں، تو اگر میرے سے یہ باغ میں نے اگر ممکن ہے وہ مکر جائے یا اس کو بھروسہ نہ ہو، تو وہ اس اعتبار سے یعنی اس بیع السلم میں بعض علماء جو ہیں اس کا اجازت دیتے ہیں۔ اصل میں اسلام جو ہے نا یہ شروع والا تو اثر، یہ دین جو ہے نا سہولیت کے لیے ہے، جیسے کہ شریعت کا ایک اصول بھی ہے، اگر دو چیزیں ہوں گی جواز، ایک میں تھوڑا مشکل ہوگا ایک میں سہولت ہے، تو اسلام نے کہا آپ سہولت والی لے لو، اس لیے اگر ایک طرف بیع ہے ایک طرف بیع السلم ہے، اس میں سہولت ہے، دونوں سائڈ میں سہولت ہے، یا اگر وہ مطمئن ہے تو گروہ بھی رکھ سکتا ہے کچھ، رہن بھی رکھ سکتا ہے کچھ چیزیں تاکہ اطمینان بھی ہو جائے، لہٰذا اس میں کوئی مشکل نہیں اسلام میں، بھی اسلام جو ہے نا سہولت کے لیے آیا ہے تاکہ سب انسان سہولت سے اپنی زندگی گزارے۔ کوئی باغ والا ہوگا لیکن اس کو اگر پیسے نہیں ملیں گے وقت پر تو اس کا باغ ضائع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وقت پر اس کو دوائی نہیں ملے گی، کھاد نہیں ملے گی، یا سینچائی کے لیے پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سوکھ جائے گا، لہٰذا پھر معاشرے میں جو نظام ہے وہ بگڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی زیادہ غریب ہوگا وہ پھر اس کی مشکلات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اسلام نے اس کے لیے ایک احسن طریقہ یہ بیع السلم رکھا ہے، تاکہ پیسے والے کو کیا کرنا ہے، پیسے کو وہ بھی کسی کام میں آئیں گے اور اس کو بھی فائدہ ہے، لیکن جس کو وہ دے رہا ہے اس سے بھی اس کو وہ فائدہ ملے، کیونکہ باغ اگر اس سے اچھا فصل نکلے گا، اس سے اچھا میوہ نکلے گا، اس کو اور فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں دونوں کے لیے فائدہ بھی سہولت بھی۔ اچھا، ایک اور مسئلہ یہاں پیدا ہو سکتا ہے یہ بیع السلم کے اعتبار سے، کیونکہ بعض علماء اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ یعنی ایک آدمی جو ہے اس نے بیع السلم کیا، یعنی جس نے پیسے دیے ہیں، اس نے احمد نے پیسے دیے بکر کو اور بکر سے باغ لے لیا، تو یہ احمد جس نے پیسے دیے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے کہ یہ بکر کا باغ قبض کرنے سے پہلے، یعنی اس نے ابھی اس کا فصل جو ہے نہیں لیا ہے، میوہ نہیں لیا ہے، اس سے پہلے ہی وہ کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے، تو اس میں کیا نقصان ہے، یعنی کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، اس میں نقصان ہے، مثال اگر اس نے کچھ شروط رکھے نا اس کے ساتھ، اب جو تیسرا آدمی اس میں آئے گا وہ کچھ اور شروط رکھے گا، اگر چوتھا آئے گا تو پھر اور یہ تو مصیبت ہو جائے گا، پھر لہٰذا اسلام اس کو جواز نہیں دیتا۔ بیع السلم میں جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، جب تک تو وہ باغ سے فصل نہ اٹھائے یا کھیتی سے دان نہ اٹھائے
تبھی وہ کسی تیسرے آدمی کو دے سکتا سے پہلے یعنی ملکیت سے پہلے جب تک نہ وہ اپنی ملکیت میں لے لے، اپنی ملکیت کے بعد کسی کو بھی وہ بیچ سکتا ہے. اس وقت تو تیسرے آدمی کو نہیں لا سکتے بیچ میں، تیسرے آدمی کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا. تھوڑی آپ وضاحت کر دیں کہ اس میں کون سے خدشات ہیں. اس میں مثال اب تو مالک جو تھا وہ مالک نہیں رہے گا، پھر اب دوسرا ہی کوئی اس کا باغ کا مالک بن جائے گا. اس جو باغ کا مالک ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں، یا جو شروع تھے نا اس میں پریشان بھی ہو جائے گی. یہ لوگوں کے لیے پھر نزاع کا مسئلہ بن سکتا ہے اور لڑائی کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. یعنی اصل میں ہم یہ کہیں گے کہ جس کا باغ ہے اور جس کے ساتھ بیع و سلم کیا، یعنی جس سے پیسے لیے ہیں، کیونکہ یہ تعلق انہی دو کے درمیان ہے. اور اگر اس بکر نے کسی دوسرے یا تیسرے آدمی کو بیچ دیا، کیونکہ تیسرے آدمی کو اس نے باغ دکھایا کہ فلاں جگہ باغ ہے، اور وہ آئے گا، اس کے ساتھ شرط و شروط نہیں ہوئے ہیں، شرط و شروط دوسرے کے ساتھ ہیں، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ اس میں یعنی آپس میں دشمنی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، نزاع ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے بیع السلم کا جو شرطوں میں سے جب تک کہ وہ اس کا مال قبض نہ کرے، قبض نہ کرے، یعنی وہ اس کی ملکیت میں آئے گا تب وہ اس کو آگے بیچ سکتا ہے یا اس کو آگے وہ چلا سکتا ہے. تو آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ناظرین کو خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں ان کے چاہے شروط لے لیں، ان میں آپ ان کو کیا رہنمائی دیں گے؟ یعنی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو آپ کیسے کہیں گے کہ آپ کو بائے کے لیے یا بزنس جس کو ہم کہتے ہیں بزنس کرنے کے لیے آپ کو شرعی بزنس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی؟ چلو الحمدللہ کہ میں تمام ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مال کے بارے میں 2 سوال پوچھے جائیں گے. این اخذت و کیف انفقت، آپ نے کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کسی کے پاس بہت سارا باغ بھی ہوگا یا کھیتی بھی ہوگی، لیکن اگر وہ تھوڑی سی غلطی بھی یہ حرام بن جائے گا اس کے لیے. اب اس کو اپنے آپ کے لیے بھی حرام بن جائے، جو عیال ہے اس کو بھی حرام دولت ملے گی، تو پھر اسلام میں یہ اللہ کا ناراض ہونے کا بن سکتا ہے. لہذا لوگوں کو چاہے کہ جیسے وہ دینی مسائل میں عقیدے کے بارے میں طلب کرتے کہ کیسے سیکھے، کیسے عبادات میں یا اخلاقیات میں بہت سارے بچوں کو پہلے سے یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ مت کرو. جہاں عبادات کے بارے میں یا عقیدے کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں، وہاں ہمیں معاملات میں جس میں کاروبار کے بارے میں مسائل سیکھنی چاہیے. اس میں مثال غرر کا مسئلہ آ جائے گا تو حرام بن جائے گا، سود کا مسئلہ آ جائے گا تو حرام بن جائے گا. لیکن اسلام میں سہولت رکھی ہے، جیسے بیع السلم. کسی کے پاس باغ ہے لیکن پیسے نہیں، کسی کے پاس پیسے ہے لیکن باغ نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے کہ کسی سے پیسے لیں گے لیکن شرط و شروط کے ساتھ اوصاف یا مقدار یا وقت تعین کر کے تو وہ اس میں باغ بیچ سکتا. پھر وقت مقرر پر ہاں کچھ شروط رکھیں گے، چلو اگر وہاں 1000 ایک پیٹی ہوگی تو آپ 50 روپے کم دینا، کیونکہ وہ پہلے ہی پیسے دیے تو وہ جائز ہے. اس لیے اس میں سہولت ہے. یعنی آپ کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز، روزہ یا باقی عبادات جو ہیں ہم اپنے بچوں کو یا اپنے محتاج جو ہیں یا ہماری درسگاہیں ہیں یا باقی جو سبائیہ اور مسائیہ جو چل رہے ہیں، تو ان میں ہم جو مدارس ہیں، بہرحال بڑے بڑے مدارس میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تاجر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار تاجر جو ہے وہ کل قیامت میں صالحین یا شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تاجر کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، کیونکہ دوسری جگہ فرمایا کہ وہ جو خائن ہے یا قسم کر کے جو مال بیچتا ہے، ہاں وہ تو آیا نا، حدیثوں میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یتکلم یوم القیامہ، 3 ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، اور ان کے لیے اللہ کے رسول نے 4 سزا مقرر کی ہے. پہلا اس میں مبصلی جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، ٹخنوں سے نیچے ازار رکھنے والا. دوسرا منان جو احسان جتلانے والا ہوگا. تیسرا جو ہے نا جو جھوٹ بول کر کوئی چیز فائدہ کمائے گا، اس کو بھی یہ 4 قسم کی سزا ہے. ایک تو اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اور وہ صاف نہیں رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی ایک طرف سے ہم یہ کہہ لیں کہ تاجر کی فضیلت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کہیں جیسے کہ وعید بھی ہے. تو جس چیز کے لیے وعید ہے
تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے اس کی فضیلت بھی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک یعنی سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا سخی ہے، تو اس سے ان کی فضیلت بھی ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو وہ اعلیٰ کام ہے۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو تجارت ہے یا جو تاجر ہے، اگر یہ تاجر امین ہے، اپنی تجارت میں امانت برت رہا ہے، شریعت کے موافق ہے، تو اس کے درجات ہیں، اس کے درجات بلند ہیں۔ اور اگر اس نے یہی تجارت جو ہے غیر شرعی طریقے سے کی ہو، جھوٹ بول کے کی ہو، اسلام کے موافق نہ ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تاجر جو ہے یہ امین نہیں کہلا سکتا ہے، یا یہ فضیلت والی تجارت نہیں بن سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہاں اس موضوع پہ گفتگو شنید کی، تو میں اپنے ناظرین سے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے سے ملتی ہے۔ یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ میں پہلے یعنی کوئی کام کروں اس کے بعد سیکھوں، کیونکہ تجارت بھی ایک ایسا عمل ہے، یا ہم کہیں گے تجارت بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کے عمل سے ثواب ملے گا تو وہ عبادت ہی ہوگی۔ تو لہٰذا یہی نصیحت اور وصیت ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے میں، اس سماج میں تھوڑا اس طرف دھیان دیں، یا جو ہمارے تاجر طبقہ لوگ ہیں وہ تھوڑی بہت اس میں کوشش کریں اپنی تجارت کو یعنی صحیح بنانے کے لیے، کہ کن کن چیزوں سے یا کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے سے ہماری تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ بچائے وہ غرر میں نہ چلی جائے، تو کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی ہم کہیں گے کہ وہ اپنی تجارت کو صحیح ڈھنگ سے کرنے کے لیے، یا اپنی تجارت کو شرعی طریقے اور قرآن اور سنت کے نظریے کے تحت اپنانے کے لیے یا کرنے کے لیے وہ اس طرف توجہ دیں۔ اور کتاب البیوع، کیونکہ اکثر علماء جو ہیں یا محدثین ہیں یا فقہ ہیں، ان نے اس کے لیے ایک کتاب ہی رکھی ہے کتاب البیوع کے نام سے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے اس پہ اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی، بیع السلام کے علاوہ اور بھی مضاربہ ہے یا باقی چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ نے یا اس پروگرام کے ذریعے سے جن تک بھی یہ آواز پہنچتی ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس کو آگے جو ہے تحقیق کرنے کے لیے یا آگے پڑھنے کے لیے وہ اس کو ضرور اس میں کوشش اور جدوجہد کریں گے۔ تو بہرحال ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور اپنے سامعین کو اپنے پند و نصائح سے نوازا۔ تو اسی پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم الملک الرب الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔